بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو ان سے بڑا جو برین تھا اس کے ذہن میں کیوں نہیں آیا، ایون بی بی کے اپنے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ غیر رجسٹرڈ جو خاندانوں کو 117 ارب روپے منتقل کیے گئے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تو آپ انڈائریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ 34 ارب سے شروع ہوا تھا اور آج 716 ارب روپے کا یہ پروگرام بن چکا ہے اور اس میں بہت ساری بدعنوانی کی مثالیں سامنے آئی ہیں. بہت سارے زیادہ جو ہے وہ غیر قانونی طور پر جو غیر رجسٹرڈ خاندان تھے وہ بھی یہ جو ہے وہ انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پیسے لے رہے ہیں اور اس طرح بہت سارے سرکاری افسران جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے نام پر یہ پیسے لے رہے ہیں. اس سے بہت ساری دوسری ایسٹس جو ہیں وہ بنائے جا سکتے تھے اور یہ ایک پورا ایسا کاروبار بن چکا ہے جو کرپشن کی کہانیوں سے بھرا ہوا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب اے ڈی ڈہر صاحب. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ کیا غربت مٹاؤ پروگرام ہے یا بھکاری بناؤ پروگرام ہے. کیا یہ لوگوں کو بھکاری بننے کی یا بھیک مانگنے کی لت میں مبتلا کر رہا ہے اور اس پروگرام کی بجائے اگر یہی پیسے کسی اچھی جگہ پر لگائے جائیں تو اس سے کتنا منافع جو ہے وہ کمایا جا سکتا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، تھینک یو. ایڈیٹر صاحب یہ بتائیے کہ جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا تھا 34 ارب روپے اس میں رکھے گئے تھے اور آج یہ 716 ارب روپے کا پروگرام بن چکا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس سے غربت ختم ہو سکتی ہے پاکستان میں یا اس کی بجائے لوگوں کو بھکاری بنایا جا رہا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ پروگرام غربت ختم کرنے کے لیے تو نہیں ہے. یہ ایک تو پولیٹیکل جو ہے وہ گین حاصل کرنے کے لیے ہے اور دوسرا اس کا پرپز لوگوں کو بیکار کرنا ہے. اس سے زیادہ اچھا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو کوئی فیکٹری لگا کے دیں، کوئی مل لگا کے دیں، کوئی ہاسپٹل بنائیں، کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنائیں. آپ جو ہے وہ لوگوں کو کسی کام کاج پہ لگائیں بجائے اس کے کہ آپ ایسی اسکیموں کے ذریعے لوگوں کو ویلا رہنے کی عادت ڈال رہے ہیں. تو آئی کنڈیمڈ دس. اچھا، آپ دیکھیے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسی رقم سے جو 716 ارب روپے ہیں 85,000 سکول بن سکتے ہیں، 1500 ہسپتال بن سکتے ہیں یا 50,000 کارخانے جو ہے وہ لگائے جا سکتے ہیں جس سے نہ صرف کاروبار کے نوکری کے مواقع پیدا ہوئیں گے بلکہ یہ جو لوگوں کو ویلا رہنے کی لت ہے یہ بھی ختم ہو سکتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاسپٹل اور سکول بنانے کی بات کو تو آپ چھوڑ دیں کہ وہ جو آلریڈی بنے ہوئے تھے ہماری حکومتیں ان کو بھی پرائیویٹائز کر رہی ہیں اور ان کو بھی ٹھیکے پہ دے دیا ہے. ہاں، جو کارخانے بنانے والی بات ہے وہ زیادہ مناسب بات لگتی ہے کہ آپ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے یونٹ محلے میں، گاؤں میں، جو کلب آف ولیجز ہیں وہاں پہ آپ یونٹس بنائیں جہاں پہ لوگوں کو کوئی کام کاج دیں. ہر علاقے میں لوگ جو ہے وہ مقامی طور پہ کوئی نہ کوئی کام کرنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. آپ اس کو ہنٹ کریں، ان کی ایکسپرٹیز کو لے کر آپ ایسی چیزیں بنائیں جو لوکلی مینوفیکچرڈ ہوں اور پھر آپ ان کو ایکسپورٹ کریں تو آپ کو بے نظیر انکم پروگرام جیسے پروگرامز کی پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ لوگ خود بخود جو ہے وہ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے. اچھا، یہ ایک بڑا تہلکہ خیز انکشاف سامنے آیا ہے کہ 6 لاکھ شناختی کارڈ جو ہیں ان میں گڑبڑ کی گئی ہے، خرد برد کی گئی ہے اور یہ غیر رجسٹرڈ جو خاندانوں کو 117 ارب روپے منتقل کیے گئے ہیں. تو یہ اتنا بڑا کرپشن کا بازار گرم ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ہمارے صاحبان اقتدار لوگوں نے اس کو ایک پرماننٹ منتھلی بنایا ہوا ہے. ہمارے صاحبان اقتدار لوگوں نے اپنا ڈرائیور رکھا، اپنا کک رکھا، اپنا مالی رکھا اور ان کو خود سے کوئی تنخواہ نہیں دینی. ان کو رجسٹرڈ کروا دیا پروگرام میں جہاں پہ وہ انٹائٹلڈ بھی نہیں ہوتے اور وہ ان سے مفت میں کام لیتے ہیں اور ان کو وہاں سے وہ جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں. اور پھر اگر ایک بندے کو ایک بار آپ نے رجسٹرڈ کروایا اور کام آپ اس سے زیادہ لے رہے ہیں تو آپ نے 2-3 فیک انٹریز ڈال کے وہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال لی تو آپ نے 50-60 ہزار 70 ہزار جو ہے وہ اس کو اکاموڈیٹ کر دیا اپنا ذاتی ملازم رکھنے کے لیے. اسی طرح سرکاری افسران نے اپنی منتھلیاں پکی کرنے کے لیے فیک انٹریز کی ہوئی ہیں. لوگ جو ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں، دنیا پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اگر ہیں تو فوت ہو گئے ہوئے ہیں یا ہیں تو وہ غیر قانونی پاکستان میں رہ رہے ہیں جیسے افغان نیشنل اور اس طرح کے لوگ ہیں. تو ان کی فیک انٹری کر کے ان کے نام پہ پیسے نکلتے ہیں، کھا صاحبان خود جاتے ہیں. اسی حوالے سے ایک اور رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ 1,43,000 سرکاری افسران نے 19 ارب روپیہ
اپنے رشتہ داروں کے نام پہ جو ہے وہ انٹ ہے خود لیا ہے. تو کیا کہیں یہ جو پروگرام ہے اس کی آڑ میں اپنے من پسند سرکاری افسران کو نوازا جا رہا ہے, ان کو بھی کرپشن کا حصہ بنایا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے کیا رائے آپ؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تو آپ انڈائریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ملازمین کو, اپنے سہولت کاروں کو, اپنے لوگوں کو ڈائریکٹ اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس طرح کی اسکیموں کے ذریعے انڈائریکٹلی ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں, تاکہ وہ جو آپ کے اللیگل امپائر کی رکھوالی کر رہے ہیں وہ ذرا اچھے سے رکھوالی کرتے رہیں اور دوسری سائڈ سے وہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جاتا رہے. یہ سارا سسٹم آپ اگر اس کی انٹینشن پہ جائیں تو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو ان سے بڑا جو برین تھا اس کے ذہن میں کیوں نہیں آیا, ایون بی بی کے اپنے ذہن میں کیوں نہیں آیا, یہ زرداری صاحب کے ذہن میں ہی کیوں آیا؟ وہ اس لیے کہ آپ نے پولیٹیکل مائلیج حاصل لینی ہے, آپ نے بی بی کے نام پہ پیپلز پارٹی کا نام لوگوں کے ذہنوں میں دھکیلنا ہے تاکہ وہ ایٹ دی ٹائم آف الیکشن آپ کو فائدہ دے سکے. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, یہ انصاف صحت پروگرام, یہ میاں نواز شریف راشن پروگرام, یہ سارے پاکستان صحت کارڈ کیوں نہیں ہو سکتا, یہ پاکستان اسکیم کیوں نہیں ہو سکتی, پاکستان انکم سپورٹ پروگرام کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس پہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کا نام لینا اور اس کی تصویر لگانا یہ اٹ سیلف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ آپ ایک غلط کام جو ہے غلط پرپس کے لیے, غلط آبجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے اس پروگرام کی بنیاد کتنے میں رکھی؟ 34 ارب میں. آج آپ 700 سے زیادہ ارب میں پہنچ گئے. بھائی کیا لوٹ مار لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ نے یہ پروگرام شروع کیا تھا غربت کم کرنے کے لیے, تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد غربت بڑھ رہی ہے کہ وہ جو پروگرام آپ سمجھتے تھے کہ 34 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم دیں گے تو معاشرے میں موجود لوگوں کو ریلیف ملے گا, اس کا مطلب ہے کہ اتنے سالوں کے بعد وہ کم کیا ہونے, اتنے ہزار گنا وہ بڑھ گئے. تو ریزلٹ تو آپ کے سامنے ہے, وہ تو 20-30 گنا بڑھ گیا. ایگزیکٹلی. تو رزلٹ یہ ہے کہ ایسے پروگرام غربت مکاؤ کے لیے نہیں ہوتے, یہ البتہ غریب مکاؤ کے لیے ضرور ہو سکتے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے تحت گلگت بلتستان میں بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ فنڈز دیے جا رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ سیاسی گین حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی گین بھی حاصل کرنا پرپز ہو سکتا ہے, اور اس سے زیادہ وہاں پہ اکاموڈیٹ کرنا زیادہ آسان ہے. دیکھیں یہاں پنجاب میں میرے اور آپ کے گاؤں میں اگر 20 لوگ انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہوں گے تو پتہ چل جائے گا نا, 1500 آبادی ہوگی, وہاں سے سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے کہ یار یہ 5 تو چلیں گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں, یہ اوپر والے 10 کون ہیں. لیکن جی بی میں پہاڑوں پہ جا کر یہ ویریفیکیشن نہیں ہو سکے گی, تو وہاں پہ فیک انٹریز کو مینج کرنا, فیک جو انٹری ہے اس کے ذریعے پیسے وڈرا کروانا وہ زیادہ آسان کام ہے. تو آپ کی رائے میں اگر ہم دیکھیں کہ اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جاری رکھنا چاہیے یا ختم کرنا چاہیے, یا اس کا متبادل کوئی کیسا پروگرام لانا چاہیے؟ جتنے بھی فنانشل سپورٹس پروگرام ہیں جن کے ذریعے آپ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اور بدلے میں نہ وہ پیسے واپس لیتے ہیں نہ بدلے میں ان سے کچھ کرواتے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ سب سے ذلت والا کام ہے. دیکھیں یہی کام فنانشل سپورٹ اخوت کرتی ہے نا, لیکن وہ کیسے کرتی ہے؟ وہ لوگوں کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بنا کے دیتے ہیں, پھر وہ پیسے واپس لیتے ہیں, وہ صاحبان جو ہے وہ اپنا کام کاج والے ہو جاتے ہیں لوگ. یہاں پہ بھی آپ کو اسی طرح کرنا چاہیے, آپ لوگوں کو روزگار بنا کے دیں. بھائی آپ ان کو ریڑھی لگا کے دیں, آپ ان کو چھابڑی لگا کے دیں, آپ ان کو مل میں بھرتی کریں, کارخانے میں بھرتی کریں, چوکی دارے پہ لگائیں, کسی کام پہ لگائیں. آپ اگر ایک گاؤں میں 5 لوگوں کو انکم سپورٹ پروگرام دے رہے ہیں اور ہر مہینے 10,000 روپیہ دے رہے ہیں, اس کے بدلے میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ جب آپ اس کے بدلے میں ان سے کوئی سروس نہیں نہ لیتے تو لوگ بیکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ان کا دماغ جو ہے وہ کرائم کی آماج گاہ ہو جاتا ہے. بھئی آپ ایک گاؤں میں ایک گھر میں 4 لوگوں کو سپورٹ پروگرام دے رہے ہیں, آپ اس گھر کے ایک آدمی کو اس بات کا پابند نہیں کر سکتے کہ آپ وہاں کے سکول میں چوکی دارہ کریں گے,
آپ وہاں پہ صفائی کریں گے. ریسپروکل ہونا ہے نا, آپ کچھ دے رہے ہیں بدلے میں آپ نے کچھ لینا ہے. یہاں آپ صرف دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ بدلے میں کچھ لیں گے تو پھر وہ جن لوگوں کو فیک انٹریز کے ذریعے آپ نے اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے, جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, ان کے حصے کا کام کون کرے گا؟ اور اگر وہ بھی سرکار کا کام کریں گے تو آپ کی ڈرائیوری, آپ کی جو صفائی ستھرائی ہے وہ کون کرے گا؟ تو یہ ایک گورکھ دھندا ہے جو ہم نے صرف اپنے فائدوں کے لیے بنایا. آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ یہ جو سارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, آپ کا کاروبار تو صحیح چلتا ہوگا, کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے نا؟ نہیں, ہمارا کاروبار جو ہے وہ انفیکٹ صرف کرائم تک نہیں ہے. جو وکیل ہے وہ صرف کرائم اور کرائم سے ریلیٹڈ کیسز تو نہیں کرتا. آج وکیل کی ضرورت تو ہر آدمی کو پڑ سکتی ہے. دیکھیں, آپ نے انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کروانا ہے, آپ کو وکیل کی ضرورت ہوگی. آپ نے وراثت کروانی ہے, آپ کو وکیل کی ضرورت ہوگی. آپ نے پراپرٹی خریدنی ہے, کوئی گاڑی لینی ہے, آپ نے کوئی ایکسپرٹ اوپینین لینا ہے, کوئی چیز رجسٹرڈ کروانی ہے, تو ہمارا رسک جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ نے اپنے آس پاس, اپنے گاؤں میں, دیہات میں, شہروں میں, اپنے کلائنٹس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جو مستفید ہو رہے ہیں ان لوگوں کو دیکھا ہے؟ کیسے لوگ ہیں جو فائدہ لے رہے ہیں, اور کیا واقعی اس سے غریبوں کو بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ ایک تو میں نے وہاں پہ انسانیت کی بہت تذلیل دیکھی ہے. آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر دیکھیں, اس کے بعد اس معاشرے کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں, خواتین لائنیں لگا کے اس گرمی کے موسم میں یا شدید سردی کے موسم میں سڑک کنارے کھڑی ہیں. لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, گالی گلوچ ہو رہے ہیں, مار کٹائی بھی بعض جگہوں پہ ہو جاتی ہے. وہ ہیوملیشن کرتے ہیں. آپ پہلے تو آپ سوچیں کہ ایک خاتون گھر سے اٹھے گی, وہ اپنے بچوں کو کسی کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر 2-4-5 کلومیٹر پیدل چل کے, رکشے پہ, لفٹ لے کر وہ اس جگہ پہ آئی. آپ نے اس کے بٹھانے کے لیے بھی کوئی اہتمام نہیں کیا ہوا, آپ نے اس کو سڑک پہ کھڑا کیا ہوا ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے وہ لوگ سوچیں کہ اگر ان کی اپنی ماں, بہن, بیٹی ان حالات میں وہاں آئے اور اس طرح آپ دھکے دے کر اس کا نام رجسٹرڈ کریں, اور پھر اس ایک کا نام رجسٹرڈ کرتے ہوئے 4 اپنے لوگوں کا نام رجسٹرڈ کریں, فیک انٹریز ڈالیں, تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ ہاں, جو ایک جینون لوگ ہیں, ایک بوڑھی خاتون ہے, بیوہ ہے, 70 سال عمر ہے اس کی, وہ کوئی کام نہیں کر سکتی, سمجھ آتا ہے کہ اسٹیٹ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرے. لیکن ان جینون لوگوں کی آڑ میں آ کر آپ ایک 30 سال کی جوان خاتون کو, ایک 30 سال کے جوان مرد کو اس گراؤنڈ پہ کہ یہ غریب ہے بھائی, اس کے ہاتھ بھی سلامت ہے, پیر بھی سلامت ہے, دماغ بھی اللہ نے دیا ہوا ہے, اس سے کوئی کام کروائیں. آپ اس کو آپ کی بھیک کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ریاست سے ایک روزگار کی طلب ہے. آپ اس کو روزگار دیں, آپ اس کو بھکاری نہ بنائیں. بہت بہت شکریہ ایڈی ڈار صاحب. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ لوگوں کو بھکاری بنا رہا ہے بجائے غربت مٹانے کے, اور اسی اسناب میں, اسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی آڑ میں اربوں روپے کا دھندا اور اربوں روپے کی کرپشن جو ہے اس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 34 ارب سے سٹارٹ ہونے والا یہ پروگرام اب 716 ارب روپے تک جو ہے وہ پھیل چکا ہے, اور پاکستانی معیشت جو پہلے ہی بہت کمزور ہے اس پہ ایک بہت بڑا بوجھ بن چکا ہے. تو اس پروگرام کو ختم کر کے اس کی بجائے لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جانے چاہیے, اور ان کو میرٹ کے اوپر جو ہے وہ ایڈجسٹ کیے جانا چاہیے. آپ نے ایڈیٹار صاحب کی رائے سنی, آپ کی کیا رائے ہے اس کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.